اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا آپ کا ٹاپک ہے مزار بت۔ اس اسکرین پہ آپ دیکھیں مزار بت۔ مزار بت کی لغوی جو اصطلاحی تعریف، مزار بت کا لفظ ضربن سے بنا ہے اور ضربن کا معنی ہے مارنا، چلنا پھرنا، دوڑ دھوپ کرنا اور مقابلہ کرنا وغیرہ۔ اسی سے لفظ مضاربۃ نکلا ہے۔ یہ لفظ ثلاثی مزید فی کے باب مفاعلۃ سے ہے، چونکہ مضاربت میں ایک آدمی دولت خرچ کرتا ہے اور دوسرا آدمی محنت اور دوڑ دھوپ سے اس دولت میں مزید اضافہ کرتا ہے، اس لیے اسے مضاربت کہا جاتا ہے۔ سرمایہ لگانے والے کو رب المال اور محنت کرنے والے کو مضارب کہا جاتا ہے، اور جو روپیہ کام پر لگایا جاتا ہے اس کو رأس المال کہا جاتا ہے۔ مضاربت دراصل دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک شخص روپیہ لگاتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ سرمایہ دار کو کل منافع کا اتنا حصہ اور مزدور کو منافع کا اتنا حصہ ملے گا۔ آگے ہے جی مضاربت کی اقسام۔ مضاربت کی دو قسمیں، نمبر ایک مضاربت مطلق اور مضاربت مقید۔ مضاربت مطلق وہ ہے جس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو بلکہ مزدور کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ جو کاروبار چاہے، جہاں چاہے اور جتنے عرصے کے لیے چاہے کرے۔ یہ ہے مضاربت مطلق۔ آگے ہے مضاربت مقید۔ مضاربت مقید اس مضاربت کو کہا جاتا ہے جس میں سرمایہ دار کسی خاص جگہ یا کسی خاص مدت یا کسی خاص کاروبار کی شرط لگا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ اقسام ہو گئے، اس کے بعد ہم اس کی امپارٹنس کی طرف آتے ہیں، یعنی مضاربت کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ مضاربت کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو جو ہمارا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے یعنی ہم قرآن مجید کا ریفرنس دیں گے، اس کی روشنی میں بات کریں گے، پھر احادیث کی طرف آئیں گے تاکہ اس کی امپارٹنس ظاہر ہو، اس کی اہمیت۔ تو یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، ہے نا؟ یضربون اوپر آپ نے یہ چلنا پھرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تو اس کا ترجمہ ذرا سن لیں۔ اللہ کے بندے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی مضاربت کے معنی چونکہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ چلنا پھرنا، محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تو اس والے سے اللہ کے بندے زمین میں یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ چلنا پھرنا اس طرح ہے، دیکھیں نا، وہ مقاصد ہوں نا، عرفہ اعلیٰ مقاصد ہوں، اور یہ مقاصد ہوں کہ اللہ کا فضل تھا۔ اور اس حوالے سے پھر دیکھیں، میں نے کہا آپ تو ہے نا وہ کئی شعبے جو زمین میں کس غرض سے چلتے پھرتے ہیں، مثلا
آپ دیکھیں نا ہمارا ایشو ہے تیل، اس حوالے سے یا وہ اسلامی مالک یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے جہاں پہ دیکھیں نا یہ دوڑ دھوپ کر کے اس میں گویا کہ مشینری کا، انسانی وسائل کا، آبی وسائل، ہر طرح سے جس طرح سے وہ گویا کہ جس نے جو اسٹرگل کی، زمین سے خزانے نکالے، تیل نکالا، باقی یہ ہے اسے مراد چلنا پھرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ تو گویا اللہ کے بندے یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تو اللہ کے بندے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں بارہا آپ نے یہ ریفرنس آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے کہ جو کھیت کے اندر کام کر رہا ہے یا جس کی جو جس نوعیت کی وہ ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، یہ ہے یعنی اللہ کا فضل جب ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا من فضل اللہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی حج کے دوران تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی یہ جو ہے نا معاشی اعتبار سے دوڑ دھوپ کرو، کوئی ایسی چیز اس میں اجازت ہے کہ آپ وہاں پہ وہ کوئی ہلکے پھلکا کوئی چیز آپ فروخت کرنے دیں، ممنوع چیزیں نا، جس طرح آج کل لوگ جاتے تو دیکھیں نا وہاں حج اور عمرے کے لیے، لیکن وہاں پہ جا کے پھر آپ دیکھیں یہی وجہ کہ آگے اس طرح مزید سخت سے سخت پابندیاں ہو گئی ہیں آج کل کے زمانے میں۔ پہلے زمانے میں تو اس طرح کوئی تلاشی یا اس طرح کا جو معاملہ آج کل ہو رہا ہے اس طرح کی بات تو نہیں تھی، لیکن آج پھر دیکھیں نا ہم نے وہ ساری چیزیں یعنی وہ قدریں بدل کے رکھتی ہیں۔ تو یہ ہے، پھر آپ دیکھیں میں نے اور بہت سارے ریفرنس محنت کی اہمیت کے حوالے سے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم۔ اب مضاربات کی ابھی آپ نے وہ ہے نا کہ پیسہ ایک کا ہے، محنت دوسرے کی، ٹھیک ہے نا؟ آگے مزید اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ گویا کہ سرمایہ ایک کا ہے، محنت دوسرے کی، وہاں پہ بھی کہتے ہیں ربکم الذی۔ تو اب یہ ہے، آپ دیکھیں اس کی جو موجودہ شکلیں ہیں کہ ابھی کبھی آپ کا اتفاق ہوا، میں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہے، حیران رہ جاتا ہے وہاں پہ جگہ نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اتنی کشتیاں دیکھتے ہیں جب ہم ہو یہ کراچی کے ساحل پہ گئے یہ ٹرپ کے دوران بھی، اور اس کے بعد بھی 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ اتفاق ہوا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں نا وہ جتنی کشتیاں وہ ان کے مالک خود تو نہیں ہیں، یعنی گویا جو صاحب حیثیت ہے جس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ لگاتا ہے، وہ اس کو بنا دیجیے وہ کشتی بنا کہ بھائی وہ وہاں سے کراچی یعنی ساحل سے لے کے وہ ایک جگہ ہے جس کو منوڑا کہا جاتا ہے، وہاں تک وہ دیکھیں نا لوگوں کو پھر آگے وہ بے تحاشے کام ہے، مثلا وہ کشتیوں کے ذریعے کوئی دیکھیں نا مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، کہیں کوئی سفر ہو رہا ہے، کہیں پھر اب دیکھیں اب لوگ تو جہازوں کے مالک ہیں، لیکن آگے جو کام کرنے والے ہیں گویا کہ مزدور ہیں جو وہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر محنت کر کے اس کے نتیجے میں گویا کہ وہ اللہ کا فضل یعنی رزق حلال کماتے ہیں، اس میں پھر یہ ہے کہ آگے بات بڑھتی ہے کہ وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کا فضل جسے کہا گیا، اور وہ جو سرمایہ لگانے والا ہے اس کو بھی یہ نفع پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل۔ تو اسی طریقے سے یہ آیات یعنی محنت کے حوالے سے ان تبتغوا من فضل اللہ ربکم اللہ، پھر اور دیگر جو آیات آپ نے پڑھی ہیں اس میں جہاں پہ یہ اللہ کی فضل کی بات چلتی ہے یا جس طرح ان تبتغوا ابتغاء کی بات چلتی ہے، تو وہ اس والے سعیون کسبن ابتغاء وغیرہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ان کو ڈیفائن کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو آپ سن لیں یہ آیات کے بعد حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب حدیث کی روشنی میں کہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کاروبار میں برکت ہوتی ہے جو مضاربت کے اصول پر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث قدسی سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کاروبار میں
شراکت کے حوالے سے بھی میں یہ حدیث پاک بیان کر چکا ہوں۔ کسی کاروبار میں دو شریک جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں تو میں ان کا تیسرا ساتھی بن کر ان کے کاروبار میں مدد کرتا ہوں۔ کیا ہے یہاں پہ کس طرح سے، یعنی ایک کا سرمایہ ہے دوسرے کی محنت، دونوں اس حوالے سے ایک سرمایہ کے ساتھ شریک ہو گیا، دوسرا محنت کے ساتھ۔ تو گویا کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ جو یعنی جو کام جس کی شروعات کی ہے یہ اس کو اختتام تک کیا، جب تک یہ اس کام کے اندر یہ جو ہے نا چھٹے ہوئے ہیں، یعنی مشہور یعنی یہ کام نبھا رہے ہیں، اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، نیت کے اندر فتور نہیں ہے، تو یہ حدیث قدسی سن لیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکت ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سنن نسائی، اس کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمے 3 لڑکیوں کی پرورش اسے قرض دو اور اس کے ساتھ مزار بد کرو تاکہ وہ کاروبار کر کے ان لڑکیوں کی بہتر پرورش کر سکے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حکیم بن حزام مزار بد کا کاروبار چند مخصوص شرائط کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کاروبار کو پسند فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سرمایہ مزار بد کے کاروبار میں لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی مزار بد کی اور بیت المال کی طرف سے بھی مزار بد کا طریقہ اختیار کیا۔ نیز آپ یتیموں کا مال مزار بد میں لگاتے تھے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ یہ ایک آپ وہ پڑھتے ہیں، عمران صاحب پڑھاتے ہوں گے آپ کو ہدایہ، اس کا ایک باب ہے، باب المزاربہ۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا روپیہ لے کر مزاربت کے طریقے سے تجارت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں سے روپیہ لے کر یا دوسروں کو روپیہ دے کر خود بھی فائدہ حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو یہ ہے اس کی امپورٹنس۔ اسی طریقے سے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ فوجی خدمات کے سلسلے میں عراق گئے۔ واپسی پر بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ رقم دی، یعنی نقدی شکل میں دی، جو مدینہ پہنچ کر امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنا تھی، اور رقم کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے تجارت میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عمر کے صاحبزادوں نے اس رقم سے مال تجارت خریدا اور مدینہ میں نفع پر فروخت کر دیا، اور اصل رقم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کروانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اسی طرح تمام سپاہیوں کو رقم دی گئی تھی؟ جواب نفی میں سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں رقم اس لیے دی گئی کہ تم خلیفہ کے بیٹے تھے، اور آپ نے ان کو تمام رقم نفع سمیت بیت المال میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ حضرت عبید اللہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ رقم ان سے گم ہو جاتی تو پھر انہیں تمام رقم بیت المال میں جمع کروانا پڑتی۔ وہیں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ یہ مزاربت کی شکل ہے، اس لیے نصف نفع بیت المال میں جمع ہو اور نصف دونوں مزارب کو دیا جائے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے جن کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ نقدی شکل میں وہ رقم دی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا، یعنی اس شخص نے کہا کہ بھائی اس کی صورت کیا بنتی ہے، مزاربت کی شکل بنتی ہے، تو اب نصف بیت المال جمع اور نصف دونوں مزارب یعنی ان دونوں بھائیوں کو ملنی چاہیے۔ اس کو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ جو
آیات اور حدیث کا ریفرنس دیا، اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ عقلی لحاظ سے بھی جو ہے نا مضاربات و شراکت کا جواز کس طور پہ سامنے آتا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے نا انسانی مصالح یعنی مصلحت، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد کے پاس، یعنی آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر، شہر کے اندر یا ارد گرد کے ماحول کے میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد کے پاس سرمایہ تو ہوتا ہے، ایک فرد کے پاس سرمایہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذہنی و جسمانی کمزوری یا معذوری یا ناتجربہ کاری وغیرہ کی بنا پر خود کاروبار نہیں کر سکتا. اور یہ پرسنلی میں نے خود دیکھا بھی ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں وہ جو ملازم ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، تو ظاہر کاروبار کا اس فیلڈ میں کوئی اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا، لیکن جہاں کہیں کاروبار دیکھیں نا اچھے لیول پہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا، صحیح طریقے سے چل رہا ہو، تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ پینشن وغیرہ کی رقم جو لیتے ہیں وہ مناسب حد تک اپنے ضروریات کے مطابق یعنی اس کو سیو کر کے، باقی وہ اگر وہ ولنگ ہو، یعنی وہ جس کو یہ رقم دی جا رہی ہے جو کاروبار چلا رہا ہے، تو اس میں وہ اپنی رقم دے دیتے ہیں اس کو. اور ظاہر ہے شرائط تو طے کرتے ہی ہوں گے یہ، اگر وہ ان کا اس طرف یعنی اسلامی تعلیمات کی طرف یا یہ جو کچھ شریعت ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق اگر اس طرف ان کا ذہن ہو تو ظاہر ہے وہ کاروبار چلاتے ہی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ناتجربہ کار خود کاروبار نہیں کر سکتا. اس صورت میں یعنی شرکت و مضاربات اس کے لیے اور سرمایہ کے معیشت میں بھاؤ کے لیے بنیاد فراہم کر. یعنی دیکھیں نا یہ ایک ہے دوسرا، تو اس طرح گویا کہ کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کا کام بھی چل رہا ہے اور اس کا کام بھی چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے والی کمپنیاں بھی اپنے مالی وسائل مضاربت کی بنیاد پر اکٹھے کر سکتی ہیں. معاشرے میں افراد کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو مالی وسائل تو رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے نفع بخش استعمال کی استطاعت سے محروم ہوتے ہیں. مضاربت کے ذریعے ان کے وسائل کو متحرک اور فروغ معیشت کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. یہ ہے یعنی اس کو یعنی گورنمنٹ کی حکومتی سرپرستی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے اندر لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ پیسہ گورنمنٹ کا یعنی وسائل گورنمنٹ فراہم کرے، آگے دو چار آدمی مل کے یعنی مضاربت کے اصول. تو بہرحال یہ کہ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کی جو امپارٹنس ہے وہ آپ نے سماعت کی. اب ہے شرائط مضاربت، یعنی مضاربت کی جو شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس کے اوپر ذرا دیں اس کو کہاں سے ہوگا. ہاں، مضاربت کی شرائط اقسام پڑھ لی. اب ہے شرائط، یہ ہے ایجاب و قبول. اس کے یعنی جب ایک یہ آپس میں یہ جو ہے نا رضامند نہ ہو، ایجاب و قبول نہ ہو، تو پھر یعنی یہ بنیادی شرط ہے. پھر صرف فریقین کی آزادانہ رضامندی، ادائیگی رقم اس کو ہم ڈیفائن کریں حصہ کا تعین. تو گویا کہ مضاربت کے صحیح ہونے کی یہ شرائط ہیں کہ اس کے ساتھ یعنی عقل والا ہو، یعنی عاقل ہونا یہ سب سے بنیادی شرط ہے. اس سے مراد یہ کہ سرمایہ دار اور مزدور دونوں معاملات کے نفع و نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس میں بالغ ہونا ضروری نہیں. پھر ادائیگی رقم سرمایہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ طے شدہ رقم فوری طور پر ادا کریں، مزدور کے حوالے کر دیں تاکہ وہ کام شروع کر سکے. صرف وعدہ سے مضاربت نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں. پھر تعین رقم یا حصہ کا تعین سرمایہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی رقم سے کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے دن ہی مزدور کو بتا دے. اگر اس کی وضاحت اور تعین نہ کیا گیا تو یہ مضاربت درست نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یعنی شرح منافع کا تعین، یہ آخر میں دیکھیں یعنی حصہ کا تعین یا شرح منافع کا تعین. کام شروع کرنے سے پہلے سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان یہ طے ہونا ضروری ہے کہ دونوں میں منافع
किस शरह से तकसीम होगा। नेक्स्ट है जी, इसके जो मुतफरक मसाइल और अहकाम हैं किसके, मज़ार-ए-बद के मुतफरक, ये भी समाअत कर रहे हैं। मज़ार-ए-बद के मुतफरक मसाइल और अहकाम, इसमें नंबर 1 पे है, अगर दोनों को या एक को मालूम ना हो कि उनके माबैन क्या ठहरा है तो नाजायज़ है और मज़ार-ए-बद फासद है। यानी इस सूरत में ये तयन ही ना हो कि ये उनके आपस के मामलात क्या हैं, तो ये मज़ार-ए-बद सही नहीं होगी, यानी फासद हो। नंबर 2 है, अगर रुपया दिया और मज़ारिब से ये कहा कि तुम्हारा जो चीज़ चाहे नफ़ा में से मुझे दे देना, ये भी गोया कि सही नहीं होगा, यानी ये मज़ार-ए-बद फासद होगा। नंबर नेक्स्ट है जी, मज़ार-ए-बद में जो कुछ खसारा होता है वो रब्बुल माल का होता है। अगर उसने शर्त का लगा ली कि नुकसान में मज़ारब भी शरीक होगा तो इस शर्त का एतबार नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है, रब्बुल माल ने मज़ारब को माल दिया और शर्त ये की कि मज़ारब के साथ मैं भी काम करूँगा, तो इससे भी क्या है कि मज़ार-ए-बद फासद हो गई। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट है, मज़ारब ये नहीं कर सकता कि दूसरे को बतौर मज़ार-ए-बद ये माल दे दे या उस माल के साथ किसी से शिरकत करे या उस माल को अपने माल में मिला दे, मगर जब कि रब्बुल माल ने उसको उन कामों की इजाज़त दे दी हो, इन कामों की इजाज़त दे दी हो या कह दिया हो कि तुम अपनी राय से काम करो, मज़ारब को कर्ज देने का इख्तियार नहीं। नंबर नेक्स्ट है जी, रब्बुल माल ने मुअय्यन कर दिया था कि फ़लाँ शहर में या शहर से माल खरीदना, मज़ारब ने इसके खिलाफ वर्जी कर डाली, दूसरे शहर को माल खरीदने के लिए चला गया, तो क्या है कि ज़ामन हो, यानी अगर माल ज़ाया हो गया तो उसका तावान देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से रब्बुल माल ये अगर मुर्तद हो गया यानी दारुल हरब को चला गया तो मज़ार-ए-बद इससे यानी बातिल हो गई। इसी तरह से मज़ारब ने रासुल माल से अभी चीज़ खरीदी भी नहीं कि रासुल माल तल्फ हो गया तो मज़ार-ए-बद बातिल हो गई। फिर इसी तरह से अगर मज़ार-ए-बद में से कुछ हिस्सा तल्फ हो गया तो अवलन उसे मुनाफा में से मनहा किया जाएगा, रासुल माल में से नहीं, और अगर उससे ज़ायद हो और रासुल माल में कमी आ गई तो मज़ारब पर कोई तावान आयद नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से कारोबार सिर्फ तजारत यानी खरीदो फरोख्त का होना चाहिए, लिहाजा मज़ार-ए-बद के मामला में सनत व हरफत का कारोबार नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर किसी मुसलमान ने ईसाई को मज़ार-ए-बद पर माल दिया तो जायज़ है, लेकिन ऐसा करना ये नापसंदीदा अमल है, यानी इसमें कराहत है, मकरूह है। उसकी वजह यह है कि ईसाई जो है ना, ईसाई मज़ार हराम अशिया की खरीद व फरोख्त नहीं कर सकेगा, ये कोई। तो नेक्स्ट है जी, मुसलमान ईसाई का माल बतौर मज़ार-ए-बद दे सकता है, ये मकरूह नहीं। तो ये था जी मज़ार-ए-बद, इसकी जो है ना इसके इक़साम, मज़ार-ए-बद की इक़साम, इसकी इम्पॉर्टेंस, माने मफ़ाहीम, ये बिल्कुल मुख्तसर सा है, इसको ज़रा ज़हन में रखें और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो उसके बाद है अब नेक्स्ट आपका टॉपिक मुज़ारिआत। इसको भी ज़रा ज़हन नशीन रखें। मुज़ारिआत, इसका माना, मफ़हूम, इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, ज़रा तवज्जो आपकी इस तरफ होना ज़रूरी है।
مزارعات مزارع عربی زبان میں باب مفعلہ کے وزن پر ہے، اس کا مادہ زرعن ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کوسچن بنتا ہے میرے خیال میں اوپر جو ہے نا کوسچن، یہ مضاربات، یہ اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کی اقسام اور شرائط اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کیجیے، یہ اس طرح سے کوسچن بن سکتا ہے۔ مزارعات کے حوالے سے بھی کوسچن اس طرح سے بن سکتا ہے کہ مزارعات کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کی جوازیت اور عدم جوازیت اور فقہا کی آراء بیان کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بھی ٹائپ، یعنی آپ اس کو صحیح طریقے سے یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں بھی، سنیں اور اس کے بعد یہ بک کھول کے پڑھیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سیم چیزیں ہیں، دیکھیں نا، یہ خاص طور پہ شراکت، مضاربات، یہ آپ کے سلیبس میں یہ چیزیں امپارٹنٹ ہیں۔ مضارعات ہے، پھر آگے مساقات کا بالکل ہی جو ہے نا شارٹ سا ہے ٹاپک۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو مضارعات ہے، یہ میں نے ابھی بتایا کہ عربی زبان میں کیا ہے، باب مفعلہ کے وزن پر ہے، اس کا مادہ زرعن ہے جس کا معنی ہے کاشت کرنا، اسی سے لفظ زراعت بنا ہے جس کا معنی کاشتکاری ہے۔ بامی طے شدہ شرائط کے مطابق بٹائی یا حصے پر کاشتکاری کرنے کو مزارعات کہا جاتا ہے، اور بٹائی پر کام کرنے والے کو مزارع کہتے ہیں۔ مزارعات کا دوسرا نام مخابرہ ہے۔ زمین کو کرائے یا لگان پر دینے کے عمل کو محاکلہ یا اجارہ ارض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہم آگے مساقات میں پڑھیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھنے کے لیے اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ درختوں پر لگی کھجوروں کو فروخت کرنا مزابنہ، یعنی ان کو مزابنہ کہا جاتا ہے، اور پھلدار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے۔ مساقات کا دوسرا نام معاملہ ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی زمین کا مالک اپنی زمین میں خود کھیتی باڑی یا کاشتکاری نہ کر سکتا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زمین کسی دوسرے شخص کو کاشت کرنے کے لیے بٹائی پر یعنی کرائے پر دے یا مزدوری دے کر کاشت کرائے۔ اس میں پہلی صورت یعنی بٹائی پر دینے کو مزارعات کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی یہ ہو گئی ہے نا مزارعات، اس کا معنی مفہوم یہ کلیئر ہو گیا۔ تو آگے ہم آتے ہیں اس کی تعریف۔ تعریف یہ ایک لحاظ سے میں نے کر بھی دیا ہے، پھر بھی اس کو ذرا سن لیں۔ یہ مزارعات سے مراد وہ عقد ہے جو زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ پر زمین کی زراعت کے لیے کیا جائے، یعنی وہ عقد، وہ معاہدہ، عقد کہتے ہیں گرہ۔ اچھا، نمبر 2 ایک تعریف یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کو اپنی خالی زمین اس شرط پر دے کہ وہ زمین کو کاشت کرے گا، پھر جو کچھ اس سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اس میں سے اس کاشت کرنے والے کو ایک حصہ ملے گا، تو اس معاملہ کا نام محاکلہ، جس کی بات میں نے ابھی مخابرہ یا مزارعہ ہے۔ یعنی اس کی اب ہم آتے ہیں، یہ تعریف ہو گئی۔ اب اس کی ہم یہ جوازیت کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے ہے مزارعات کی
جوازیت، پھر ہم عدم جوازیت کی طرف آئیں. پھر یہ دیکھیں گے کہ عدم جوازیت کے جو دلائل ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ جو ہے نا احادیث کی روشنی میں یا یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں. مزارعات کی جوازیت یعنی اس کا جواز. مزارعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج، ان میں یعنی جوازیت کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں تو ان میں حضرت رافع بن خدیج، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ثابت بن ضحاک سے مروی روایات ہیں. اس میں گویا کہ خود کاشت کرنے کا حکم، ان میں خود کاشت کرنے کا حکم بار ہوا اور اس سے زائد زمین دوسروں کو مفت دینے یا اپنے پاس روک کر رکھنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دیگر روایات میں اس کی اجازت دی گئی ہے. ان میں سے چند احادیث جو ہیں یہ آپ سماعت کر لیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق یعنی یہ جب خیبر پہ حملہ ہوا اور بزور شمشیر کچھ علاقہ فتح ہو گیا، آدھے علاقے کو حکومت کی ضروریات کے لیے مخصوص کیا اور آدھے حصے کو 1800 حصوں میں تقسیم کر کے 1500 مجاہدین میں تقسیم کر دیا. ان کی تفصیلات کیا ہیں کہ 1200 پیادوں کا اور 300 سواروں کا، یعنی ان کا ایک ایک حصہ اور باقیوں کا دورا دو حصے. اس موقع پر یہودیوں نے درخواست کی، وہ تفصیلات تو الگ ہیں لیکن وہ جو دیکھیں نا وہ جو حصہ یعنی جس کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، تو اس کے بعد یعنی کنٹرول میں لینے کے بعد اس موقع پر یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے درخواست کی کہ انہیں ان کی جو زمینیں ہیں ان سے بے دخل نہ کیا جائے اور انہیں ان زمینوں پر کاشتکاری کی اجازت دی جائے. تو اس سلسلے میں آدھی پیداوار گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لے لیں اور بقیہ آدھی پیداوار ہمیں دے دیں. یہ انہوں نے کس سے درخواست کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور کیا. بٹائی کے اس معاہدے کی روح سے جو نصف پیداوار آتی اس کو حکومت اور حصہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے ابتدائی دور تک جاری رہا. بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہودیوں کی شرارتوں کی بنا پر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور اس طرح یہودیوں سے یہ معاہدہ جو تھا یعنی بٹائی کا یہ ختم ہو گیا. اب یہ جو روایت میں نے اوپر بیان کی ہے تو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اچھا پھر ابو داود میں بھی، ترمذی، ابن ماجہ. یعنی دیکھیں نا اس حدیث میں یہودیوں کے ساتھ معاملہ سیدھا بٹائی یعنی مزارعت کا تھا. سیدھا معاملہ کس کا تھا؟ بٹائی یا مزارعت کا معاملہ تھا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار نے عرض کیا آپ ہمارے نخلستانوں کو ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں. نخلستان یعنی وہ باغ جو تھا، مگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. پھر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہماری طرف سے ان نخلستانوں میں کام کریں اور ہم آپ کو ثمرہ میں شریک کریں گے یعنی پھل میں شریک کریں گے. اس پر مہاجرین نے کہا یہ
بات ہمیں بخوشی منظور ہے۔ اچھا نیکسٹ ایک روایت ہے قیس بن مسلم حضرت ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو تہائی یا چوتھائی حصہ پیداوار کی عوض کاشت نہ کرتا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی تائید میں مزید مثالیں دی ہیں کہ بٹائی پر معاملہ حضرت علی نے کیا، سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعود نے کیا، عمر بن عبدالعزیز، قاسم اور عروہ نے کیا، آل ابو بکر، آل علی، آل عمر سب بٹائی پر کاشت کراتے تھے۔ حضرت عمر لوگوں سے اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے کہ اگر عمر اپنے پاس سے بیج دے گا تو آدھی پیداوار لے گا، اور اگر کاشتکار اپنا بیج لائیں گے تو ان کا اتنا حصہ ہو۔ اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ہم عقلی لحاظ سے بھی، میں نے جس طرح مزاربات کے حوالے سے بات کی تھی، اب مزارعات کے حوالے سے بھی ذرا یہ جو ہے نا عقلی طور پہ اس کی جو دلائل سامنے آتے ہیں وہ بھی، کہ اگر مزارعات ممنوع ہو تو زمین کے مالک یعنی بسا اوقات بوڑھے، بیمار، معذور، عورتیں اور بچے وغیرہ جو ہیں اپنی زمینوں سے کس طرح استفادہ کریں، گویا زمینیں ہی بنجر ہو کے رہ جائیں۔ پھر یہ کہ اسلامی قانون وراثت میں سے ایک طرف میراث تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتی ہے اور دوسری طرف اس کے نتیجے میں ایک شخص کے پاس بہت سے عزیزوں سے وراثت کے نتیجے میں زمین جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مالک زمین کے لیے افادہ حاصل کرنے کا جائز ذریعہ مزارعات ہی ہے۔ پھر یہ کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک شخص اپنے جائز مال سے جائز اشیاء کی جتنی مقدار کی خرید و فروخت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ کس کا ہے؟ زمین کا ہے۔ اس لیے قانون زراعت میں مزارعات کو ممنوع کر کے قانون بیع و شراء سے حاصل کردہ اشیاء کا استفادہ کرنے کا راستہ ایک شخص کے لیے بند نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اسی طرح اسلام نے جائز رائے سے حاصل کردہ کسی شے کی ملکیت کی حد پر کوئی پابندی نہیں لگا، لیکن زراعت پر یہ اطلاق کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی یہ اطلاق کس طرح، تو اسی طریقے سے اسلام نے کسی شے پر عائد کیے گئے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس شے پر کوئی اور فرض عائد نہیں کیا، بلکہ اس کو انسان کی مرضی کے تابع کیا۔ مثلا مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد صدقہ نفل ہے، فرض نہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد صدقہ نفل ہے، فرض نہیں، اس لیے کہ فریضے کی اس نے ادائیگی کر دی۔ اچھا جی، جس طرح اسلام نے تجارت، صنعت اور دوسرے کاروبار کے لیے شراکت و مضاربت کے اصول پر معاملہ کرنے کی اجازت دی ہے، مزارعات بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے اور مضاربت سے ملتا جلتا ہے، اس لیے مضاربت کی جوازیت سامنے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم آتے ہیں مضاربت کی عدم جوازیت۔ اس میں سے آپ پھر دیکھ لیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے اس بات سے ہمیں منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم زمین میں مزارع کا معاملہ کریں اور تہائی چوتھائی یا مقررہ مقدار غلہ کے عوض انہیں کرایہ پر لیں، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ مالک زمین یا تو خود کاشتکاری کرے یا دوسرے کو کاشت کرنے کے لیے
کاشت کرنے کے لیے دے دی۔ آپ نے زمین کے کرائے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اوپر مسلم کی روایت، یہ بخاری کی روایت ہے کہ فلا تفعلوا ادرعوها او ازرعوها او امسكوا، یعنی مزارعت کا معاملہ نہ کرو، یا زمین کو خود کاشت کرو یا دوسروں کو کاشت کے لیے دے دو۔ اسی طریقے سے ابو داود کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر کاشت کرانے اور درختوں پر کھجوروں کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت کیا کہ جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ خود کاشت کرے یا اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دے اور کرائے پر نہ دے، نہ یعنی تہائی، چوتھائی اور ایک مقررہ مقدار غلہ پر بھی نہ دے۔ اچھا، اسی طریقے سے مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ان سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراء الارض والمخابرہ، یعنی اجرت و حصے پر زمین دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ابو داؤد ہی کی ایک اور روایت ہے کہ من لم جزر المخابرۃ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی جو زمین کو حصے پر دینے سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا خلاف کا اعلان جنگ۔ اسی طریقے سے یہ ثابت بن ضحاک، یہ ان کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزارعات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے ابو داود، یہ حضرت زید بن ثابت، ان کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحابرات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر زمین دینے سے منع فرمایا۔ تو اس ضمن میں پھر ہم یہ کلوز کرتے ہیں آگے جا کے کس سے کہ کیوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو یہ جوازیت میں بھی، بلکہ اس کو یہ جو میں نے ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا جو جوازیت اور عدم جوازیت کی جو وجوہات ہیں اس حوالے سے، یعنی یہ جو وجوہات ہیں یہ آپ جوازیت میں بھی کر سکتے ہیں، جوازیت اور عدم جوازیت وجوہات بھی اس کو الگ طور پہ، یا جوازیت میں بھی اس کو آپ یعنی کوٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جوازیت کا پہلو سامنے آتا ہے، لیکن ساتھ وہ جو ہے نا جو وجوہات ہیں عدم جوازیت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اب اس میں سے ظاہر ہے یہ کیوں کر یہ جو ہے نا کہا کہ بھائی زمین کو کرائے پر یا اس کے مزارعات ناجائز ہے، تو اس حوالے سے کہ ظاہر ہے اسلام میں جو زراعت کا جو پیشہ ہے اس کو اہمیت تو حاصل ہے، اس لیے محنت کی اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی اور مقام جرف پر کاشتکاری کی۔ تو اب دیکھیں نا یہ روایت ہے کہ وزدرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف میں کاشتکاری کی۔ اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں ابو جیلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الرزق فی خبائی الارض، یعنی زمین کی پنایوں میں رزق تلاش کرو، یعنی زراعت اور کاشتکاری کے ذریعے رزق حاصل کرو۔ اب اسی طریقے سے ایک اور روایت، یہ حضرت انس سے یہ روایت کہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فلیأکل منه طیرا او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقہ، کہ دیکھیں نا یہ بارہا میں نے آپ کے سامنے اس حدیث پاک کو دہرایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یعنی کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، کھیتی باڑی کی وجہ سے جو فصل پیدا ہوتی ہے
یعنی کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو فصل آتی ہے، کوئی درخت وہ تناور بنتا ہے، وہ پھل آتا ہے، تو پھر اسے پھل یاکل منہ طیرن، پھر اس میں سے اس پھل اس میں سے یعنی جو کاشتکاری کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے درختوں کی صورت میں یا فصلوں کی صورت میں، اس سے پھر اگر کوئی انسان کا پھل یاکل منہ طیرن، اس میں سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، اور انسان یا کوئی انسان وہ پھل کھاتا ہے، وہ فصل کھاتا ہے، یعنی او بہیمتن، یا وہ جو ہے نا چوپائے حیوان کھاتے ہیں سے اس علاقہ نہ لہو بھی صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امروا بلادی فعاش فیہا عبادی، کہ یعنی عباد اللہ یعنی اللہ کے بندو علاقوں کو آباد کرو، تاکہ اللہ کے بندے کیا کریں کہ اللہ کے بندے ان میں بہتر زندگی گزار سکیں۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی زراعت کی جو امپارٹنس ہے، اہمیت ہے زراعت کی، وہ سامنے آتی ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مملوکہ جو زمین ہے اس کو خود کاشت کرے، اور اگر کسی وجہ سے کاشت نہ کر سکتا ہو، یعنی قاصر ہو کاشت کرنے سے، تو اپنے بھائی کو کاشت کے لیے دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو مزارعات یا لگان پر زمین دینے کی اجازت ہے۔ اب جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ، آگے جو ممنوع شکلیں ہیں اس کے بعد اس طرف ہم آتے ہیں، یعنی اس حوالے سے فقہا کی جو آراء ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ جوادیت اور عدم جوادیت کے بارے میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ ذرا سن لیں کہ کس وجہ سے اس کو منع، یعنی اس حوالے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے جوازیت کی یا عدم جوازیت کی دلائل دی، اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی زمین خود کاشت نہ کر سکتا ہو یا خود کاشتی کی حد سے زیادہ زمین رکھتا ہو، اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی زمین دوسرے لوگوں کو کاشت کے لیے دے، اور پیداوار میں تہائی چوتھائی یا نصف جس پر بھی فریقین میں معاہدہ ہو اپنا حصہ مقرر کر لے۔ مزاربت کی طرح مزارعات بھی صرف اپنی سادہ صورت میں ہی جائز ہے، یعنی یہ کہ مالک زمین اور کاشتکار کے درمیان حصے کا تعین اس طرح ہو کہ زمین میں جتنی پیداوار ہوگی وہ طے شدہ تناسب سے فریقین میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگانا جس سے کسی ایک فریق کا حصہ مشکوک ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ عدم جواز والی حدیثوں سے بھی یہی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزارعات سے مطلقاً منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف ایسی مزارعات سے منع فرمایا جس کے ساتھ ظالمانہ شرائط لگا دی گئی۔ یہ نسائی میں سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یہ ذرا توجہ والی طلب بات ہے، اسی سے سارے باتیں آگے دیکھیں نا، عدم جوازیت کی یا باقی معاملات۔ اچھا، یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالکان زمین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں اس شرط پر زراعت کے لیے دیتے تھے کہ نالیوں کے دونوں جانب کی پیداوار اور کھیتی کے اس حصہ کی پیداوار جس پر پانی خود پہنچ جائے زمین کے مالک کی ہوگی۔ اس پر لوگوں کے جھگڑے ہوئے اور ان کے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یعنی مقدمات لے کے ظاہر ہے جھگڑا ہوتا تو مقدمہ تو ظاہر ہے اس وقت کی جو اتھارٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہی آنا تھا۔ تب آپ نے ایسی شرطوں پر زمینیں دینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ سونے چاندی کی شکل میں کرایہ طے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کے الفاظ بھی اس مفہوم کی تائید کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی
اپنے بھائی کو مفت زمین دے دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اس پر ایک مقررہ لگان وصول کرے۔ یہ تھا کہ یہ اس سے متعلقہ یعنی اس کا جو خلاصہ یا نچوڑ تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا مزارعت کی ممانعت والی احادیث کی تحقیق، یہ تو میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں ممنوع شکلیں، یہ بھی ہو گئی بات مزارعت کی ممنوع شکلیں۔ اب مزارعت سے متعلق فقہا کی جو آراء ہیں وہ ذرا دیکھ۔ نمبر 1، یہ بس کلوز ہو رہا ہے یہ ٹاپک، پھر اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے، مساقات کی طرف۔ اچھا، مزارعت کی مختلف شکلوں کے بارے میں فقہا کی آراء۔ نمبر 1، سادہ ترین شکل میں مزارعت یہ ہے کہ زمین کا مالک صرف زمین فراہم کرے، جبکہ محنت کے علاوہ بیج اور کاشتکاری کے آلات مزارع اپنی طرف سے لگائے۔ پیداوار فریقین میں طے شدہ نسبتوں سے تقسیم۔ امام ابو حنیفہ اس معاملہ کو ناجائز اور امام محمد اور امام ابو یوسف جائز قرار دیتے ہیں۔ اب ایک فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ظاہر ہے یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ صاحبین یعنی یہ دیکھنا امام محمد اور امام ابو یوسف ان کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فقہ حنفی میں فتویٰ اسی کے مطابق ہے، یعنی فقہ حنفی میں فتویٰ اسی کے مطابق، کس کے مطابق؟ یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور شروع کے حنابلہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اگر کہ کیا کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے کس نے صاحبین جن کو یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد یا امام یہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے فقہ حنفی میں فتویٰ ان کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے، تو کیا ہے اس میں جوازیت سامنے آتی ہے، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور یعنی ابتدائی شروع کے حنابلہ جو ہیں اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 2، زمین کا مالک زمین کے علاوہ بیج بھی فراہم کرے، جبکہ مزارع اپنے آلات کاشتکاری کے ساتھ محنت کریں۔ پیداوار فریق میں طے شدہ نسبتوں سے تقسیم۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس معاملے کو ناجائز اور امام محمد اور امام ابو یوسف اور حنبلی فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ دوسری جو شکل ہے، مالکی بھی اس شکل کو ناجائز کہتے ہیں۔ یعنی پہلی جو سادہ ترین شکل میں مزارعت یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں دیکھیں نا فقہا کا جو اتفاق یا اختلاف ہے یا ان کی آراء ہیں وہ یہ ہیں۔ اب نمبر 3 ہے زمین مالک کی یعنی محنت مزارع کی، زمین مالک کی محنت مزارع کی بیج اور آلات فریقین مل کر فراہم کریں، پیداوار طے شدہ نسبتوں سے تقسیم۔ امام ابو حنیفہ اور دوسرے حنفی فقہا اسی معاملے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حنبلی فقہ میں بھی یہ معاملہ جائز ہے، جبکہ شافعی جو ہیں شوافع اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب نمبر 4 کہ زمین کے علاوہ مالک زمین یعنی زمین کے علاوہ مالک زمین بیج اور آلات کاشتکاری بھی فراہم کریں اور پیداوار طے شدہ نسبتوں سے
تقسیم ہو۔ یہ جو ہے نا شک، اس متعلقہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ناجائز، جبکہ امام محمد اور امام یوسف سے جائز قرار دیتے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی میں فتویٰ ان دونوں کی رائے کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ گویا کہ یہ جو اوپر والی شک میں نے زمین کے علاوہ مالک زمین بیج اور آلات کاشتکاری بھی فراہم کریں اور پیداوار طے شدہ نسبوں میں سے تقسیم ہو۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ فقہ حنفی یعنی صاحبین کے قول کے مطابق یہ درست ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جی، زمین بیج آلات زراعت اور محنت، ہر چیز میں دونوں فریق شریک ہوں اور پیداوار طے شدہ نسبتوں سے تقسیم ہو۔ امام محمد، امام ابو یوسف اور حنبلی فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ناجائز کہتے ہیں۔ جبکہ مالکی فقہا اس ترمیم کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ زمین کے کرایہ کے بقدر اس کے استعمال کی قیمت مقرر کی جائے، محنت کے معاوضہ کا تعین کر لیا جائے۔ اسی طرح آلات زراعت کے استعمال کا معاوضہ بھی متعین کر لیا جائے، دونوں فریق آدھا آدھا بیج فراہم کریں، پیداوار میں دونوں کے حصے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی نسبوں کے مطابق۔ امام شافعی اور شافعی فقہا گویا کہ یہ صرف جو ہے نا مساقات، اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھے ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ باقی یعنی یہ چیزیں مزارعات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فقہا کی آراء۔ تو اگلے ٹاپک کی طرف آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں سابقہ والا جا کے ریفرنس وغیرہ، کوئی کوشچن تو نہیں اس سے ریلیٹڈ؟ اگلا ہے جی مساقات۔ اچھا مساقات، اس کا ذرا معنی و مفہوم یہ سماعت کر لیں۔ معنی لفظ مساقات، جس طرح میں نے وہ بتایا نا مزارعات، اس حوالے سے مساقات یہ بھی مفاعلہ کے باب سے، اور اس کا جو مادہ ہے یہ سکاس ہے، یعنی بمعنی آبپاشی ہے، جبکہ دو اشخاص میں باہمی مشارکت سے ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے مساقات کا یعنی معنی و مفہوم۔ اس کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ باغ یا درخت کسی کو اس لیے دینا کہ اس کی باغ کی یا ان درختوں کی خدمت کرے، اور جو کچھ اس سے پیداوار ہوگی یعنی وہ پھل لائے گی، اس کا ایک حصہ کام کرنے والے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ مالک کو دیا جائے گا۔ اس کو مساقات کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام معاملہ ہے، معاملہ بھی ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مفاعلتن، اچھا نہیں، اس کے حوالے سے مزارعات کے حوالے سے کیا بتایا تھا، یہ اس کی جو ابتدا میں نے تعریف کی تھی کہ یہ جو ہے نا مزارعات، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کس کے وزن پر، یہ بھی مفاعلہ کے وزن، اور اس کا جو مادہ ایک زراعت تھا، اور اس کے حوالے سے آگے یہ کھجوروں کے حوالے سے یعنی مزابنہ، اور پھر مساقات۔ میں نے بات کی تھی کہ یہ جب ہم
مساقات کے حوالے سے پڑھیں گے وہاں پہ بات ہوگی. تو اس کا میں نے بتایا تھا کہ پھلدار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام کیا ہے؟ مساقات ہے. اور مساقات کا دوسرا نام کیا ہے؟ معاملہ. یہاں پہ اس کی مزید وضاحت ہو گئی کس کی؟ مساقات کی. تو اب یہ تعریف ہے کہ مساقات، اس کو مساقات بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام معاملہ ہے. مساقات جو ہے یہ شرکت کی ایک شکل ہے. اس میں درخت ایک فریق کا ہے یعنی باغ، اور اس کی دیکھ بھال اور پرورش دوسرے فریق کے ذمہ ہوتی ہے، اور جو پھل آئیں گے یا وہ باہم تقسیم کر لیے جائیں، یعنی جو پھل ہوگا وہ باہم تقسیم کر لیا جائے گا. اب اس کی بھی جو ہے نا مزارعات کی طرح ہم آتے ہیں اس کی مساقات کی جوازیت اور عدم جوازیت کے حوالے سے. بالکل سیم آگے اسی پیٹرن پہ آگے یہ ٹاپک پڑتا ہے. تو عدم جواز والی جو ہے نا روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہیں؟ یعنی عدم جوازیت اس حوالے سے کیا ہے یہ ذرا سماعت کر لیں. امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہا باغات اور نخلستانوں میں تہائی اور چوتھائی یا کم و بیش پیداوار پر اس طرح کا معاملہ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں. یہ اپنی رائے کے حق میں اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں جو ابو حسین نے ابن رافع بن خدیج سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ رافع بن خدیج نے جواب دیا کہ میرا ہے، میں نے اسے کرایہ پر لیا ہے. میں نے اسے کرایہ پر لیا ہے. یہ پہلے ہم عدم جوازیت پھر جوازیت کی طرف آئیں گے. اچھا جی، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسے اس کی کچھ پیداوار کے عوض کرایہ پر نہ لینا. چنانچہ فقہا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مجہول اور فاسد اجارہ ہے. اسی طریقے سے یہ ہے عدم جوازیت. تو اب جوازیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جوازیت میں کیا دلائل ہیں، کون سی حدیث مبارکہ یا کون سا ریفرنس ہے. تو اس حوالے سے مشکات المصابیح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اور کھجور کے درخت یہودیوں کو اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے مالوں کے ساتھ اس میں محنت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصف پھل ہے. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا. یعنی پہلی جو ہے نا مزارعت کے حوالے سے حضرت رافع بن خدیج یہی وہ روایت ہے. اس میں وہ جو ذرا یعنی انہوں نے استدعا کی تھی، یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو زمینیں ہیں یہ ہمیں ہی رہنے دی جائیں، اس کی جو پیداوار ہوگی اس کا نصف پیداوار جو ہے نا یہ آپ تک پہنچائیں گے. تو یہاں پہ وہ پھلوں کی بات بھی چل رہی ہے اس رفعین مساقات کے حوالے سے کہ اس سے یہ جوازیت کا پہلو سامنے آتا ہے. تو اب یہ کہ مزید اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ مکہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کی تندرستی اور بے سر و سامانی دیکھ کر، یہ اس روایت میں یعنی ذرا مزارعات کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بے سر و سامانی دیکھ کر نثار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھجور کے باغات اور درختوں کو انصار و مہاجرین میں تقسیم فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ تم محنت کرو اور پھل میں ہم دونوں شریک ہوں گے. انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی یہ دیکھیں نا وہاں پہ بھی یہ جوازیت ہے اور یہاں پہ بھی یہ
یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹاپک سیم بڑھے گا آگے وہ مزاریات کی طرح، تو یہاں پہ بھی گویا کہ وہی ریفرنس ہیں جن کے بارے میں آپ مزاریات کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی گئی، ان نے اگر منع فرمایا تو انہوں نے یعنی اپنے بھائیوں یعنی مہاجرین بھائیوں یعنی انصار نے مہاجرین سے کہا کہ تم محنت کرو اور پھل میں ہم دونوں شریک ہوں، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا خلاصہ نچوڑ سامنے آتا ہے کہ جو مساقات یعنی وہ فقہا جو مساقات کے جواز کے قائل ہیں، وہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ دراصل مزاریات کی طرح مساقات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی نزاع اور حق تلفی کی صورتوں سے منع فرمایا۔ یہ جو میں نے مزاریات کی عدم جوازیت یعنی جوازیت ان کو زیر بحث لاتے ہوئے اس کا خلاصہ یا نچوڑ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ وجہ یہ تھی کہ نالیوں کے آس پاس کی جو جہاں پہ پانی خود بخود پہنچتا وہ اپنے لیے روک لیتے، اس طرح پھر یہ ہوتا کہ جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جھگڑے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو گویا کہ اس میں حق تلفی کی جو صورتیں سامنے آئیں، اس سے پھر آپ نے وہ حق تلفی کی صورتوں میں منع فرمایا، لیکن اس کے علاوہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کا باغات کے بارے میں معاملہ کرنا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے باغات کے بارے میں عمل آپ کا جو عمل تھا، یہ مساقات کے جواز کے لیے کافی ہے۔ اور اس والے سے امام ابو یوسف جو ہیں وہ اپنی تصنیف یہ معروف تصنیف جو جس کے بارے میں معاشی افکار و نظریات کے والے سے آپ نے پڑھا ہے کہ اس کتاب میں وہ سارے ان کے افکار و نظریات سامنے آتے ہیں، کتاب الخراج، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے علم و اطلاع کی حد تک بہترین مسلک یہی ہے کہ یہ طریقہ درست و جائز ہے۔ ہم نے ان احادیث کی پیروی کی ہے جو خیبر کی مساقات کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، کیونکہ جو حدیثیں ان کے خلاف جاتی ہیں ان سے یہ احادیث ہماری نظر میں زیادہ قابل اعتماد، زیادہ عموم کی حمل اور تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ یہ ہو گیا جی یہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ معاہدہ یعنی ارکان معاہدہ مساقات، ارکان معاہدہ مساقات، اس میں پہلا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول، یعنی اگر درختوں کے مالک نے کام کرنے والے سے یہ کہا کہ یہ درختوں کو میں نے بطور مساقات دیے، پھل میں تمہارا حصہ اتنا ہوگا، اور کام کرنے والے نے اسے قبول کر لیا، تو معاملہ مساقات منعقد ہو گیا۔ اچھا، نمبر 2 نیکسٹ، فریقین کا وجود، یعنی یہ مساقات کا دوسرا رکن جو ہے وہ کون سا ہے؟ فریقین کا وجود، کیونکہ یعنی مساقات کا دوسرا رکن فریقین کا وجود ہے، کیونکہ مالک اور کارکن کے بغیر عہد مساقات نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک معاہدہ کا اہل ہو، لہذا مجنون اور بچے کا معاہدہ درست نہیں، یعنی جو جنون زدہ ہو یا بچہ ہو اس کا معاہدہ درست نہیں۔ نمبر 3 ہے شے کی موجودگی، شے کی موجودگی، تیسرا رکن وہ شے ہے جس کے بارے میں مساقات کا معاہدہ کیا جائے، یعنی درخت، خرما یا انگور، کیونکہ اس کا علم نہ ہو تو معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے چوتھا جو اس کا رکن ہے وہ ہے عمل، یعنی کام، کیونکہ جو ہے نا
کام کے بغیر یعنی عمل کے بغیر مساقات نہیں ہو، مساقات کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی کار مساقات جو ہے یہ بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، یعنی عمل یا کام کے نہیں ہو۔ اچھا، کارکن اس عمل کا ذمہ دار ہے کہ تمام وہ کام جو پھل اور درخت کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں انجام دے، مثلا پانی دینا، حفاظت کرنا، یعنی ضرر دینے والی یعنی نقصان دینے والی جو جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ اس کو کاٹنا، نہروں کو صاف کرنا، خشک ٹہنیوں کو کاٹنا جو درخت کے لیے نقصان دہ، یعنی وہ اس کو کہا جاتا ہے نا قطع برید کا عمل کام۔ قطع برید آپ دیکھیں وہ یہ سوکھی جو جاڑی یعنی خشک ٹہنی وغیرہ کو کاٹنا جو درخت کے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی پھل کا مالک اور کارکن کے لیے مختص ہونا۔ اچھا، پھل کا یعنی پھل کا کس کے لیے؟ مالک کے لیے اور کارکن کے لیے مختص ہونا، یعنی یہ مساقات کا 5واں رکن کیا ہے؟ پھل ہے۔ پھل صرف مالک اور کارکن کے لیے مختص ہو، اگر پھلوں کے حق میں کسی تیسرے شخص کی شمولیت رکھی گئی تو معاملہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ اب ہے نیکسٹ فاسد شرائط، ان کو بھی دیکھ، یعنی کل پیداوار کا ایک حصہ مختصر کر لینا، یعنی ایسی شرائط لگا دینا کہ جن کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ یہ کہنا کہ کل پیداوار ایک کو ملے گی یا پیداوار میں سے اتنا مالک یا عامل لے گا، اس کے بعد نصف تقسیم ہوگی، یعنی یہ کنڈیشن لگا دینا، اس سے کیا ہو جائے گی، یہ مساقات کا جو عمل ہے یہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہے جی مالک کا عمل، معاہدہ میں طے پانا کہ مالک بھی کام کرے گا، تو اس سے بھی کیا ہوگا، یہ بھی اگر کنڈیشن لگا دی گئی تو پھر بھی یہ مساقات کا جو معاملہ ہے یا یہ سلسلہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس طرح آخر پہ ہے غیر یعنی متعلقہ قید لگانا، یعنی جو اس سے متعلقہ ہے یعنی مساقات سے متعلقہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن یا شرط لگا دی تو تب بھی کیا ہو جائے گا، یہ مساقات کا جو معاملہ ہے یہ فاسد ہو جائے گا، مساقات فاسد کہلائے، یعنی کسی فریق کی طرف سے کسی ایسے کام کی قید لگا دی جائے جس کا تعلق درختوں کی پرورش سے نہیں، مثلا ایک فریق اپنے شریک پر یہ پابندی لگا دے کہ اسے گھریلو کام بھی کرنا ہوگا، یا اناج پیسنا ہوگا، یا فلاں دیوار بنانی ہے، کوئی اس سے متعلقہ کوئی جناب ایسی شرط لگا دے جو اس سے متعلقہ نہ ہو، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ فاسد ہو جاتا ہے مساقات کا معاملہ۔ اب ہے مساقات اور زراعت میں فرق، یعنی جوادیت اور عدم جوادیت والی جو دیکھیں نا روایتیں وہ تقریباً سیم ہی ہے، لیکن یہ جو خفیف سا یعنی فرق ہے یہ ذرا کر لیں، مساقات اور مزارعت میں جو فرق ہے یہ تھوڑا آپ یہ ذہن نشین کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ مساقات عقد یہ لازم ہے، ایجاب و قبول کے بغیر کسی فریق کو اس کے منسوخ کرنے کا اختیار نہیں۔ نمبر 2 معاہدہ مساقات میں اگر مدت پوری ہو گئی اور پھل تیار نہیں ہیں تو باغ عامل کے پاس رہے گا اور ان زائد دنوں کی مالک کو اجرت نہیں ملے گی، اور عامل کو بھی بلا اجرت اتنے دنوں کام کرنا ہوگا، اور مزارعت میں مالک زمین اتنے دنوں کی اجرت لے گا اور مزارع بھی ان دنوں کے کام کی اجرت لے گا۔ نمبر 3 مساقات میں کام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ باغ میں کسی اور شخص کا حق ہے، ان حالات میں اگر درختوں میں پھل آ گئے تو کارکن اپنے معاوضہ کارکردگی کے لیے اس حقدار کی طرف رجوع کرے گا،
لیکن اگر معاملہ مزارعات کا ہو اور یہ ثابت ہو کہ اس زمین کا حقدار کوئی اور شخص ہے تو اس زمین کی تمام پیداوار اس کی ہوگی جس کی زمین ثابت ہوئی، اور کارکن زراعت میں سے اپنے حصہ کے مطابق پیداوار کی قیمت کا مطالبہ اس شخص سے کرے گا، یعنی جس کی زمین ثابت ہوئی۔ نمبر 4، مساقات میں بلا تعین مدت معاہدہ کرنا درست ہے، لیکن مزارعات میں مدت کا تعین ضروری نہیں۔ یہ تھا تھوڑا فرق۔ آگے ہم آتے ہیں اس کی طرف، نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ ٹائم اوور ہو گیا میرے خیال میں، نہیں ابھی ہے نا 9 سے 10 تک 9 تک 7:30 7:30 آج 2 کلاسیں ہیں ہماری، ٹھیک کل ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں پلیز۔